الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى الذي لا جهة له ولا جهة له ولا كيفية له ولا جزء عضو له ولا جسيم له ولا قسيم له تعالى عن عوارض الجسمانية والمكانية والحيوانية والبشرية الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهداية صاحب التاج والمعراج وختم النبوة سيد الثقلين إمام الحرمين محمد سيد الرسل والأنبياء وعلى آله الطيبين الطاهرين الأتقياء وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين الأصفياء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. سب پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلا آلک واصحابک یا مولانا ومولا الثقلین. او حبیب خدا سرور انبیاء جیدہ مدتا تو سی انتظار آ گیا. سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی. سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی. روندے ہوئے دلاں نو قرار آ گیا. سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی. سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی. روندے ہوئے دلاں نو قرار آ گیا. جس دی خاطر بچھایا گیا فرش نو, جس دی خاطر سجایا گیا عرش نو, جس دی خاطر بنائے گئے دو جہاں بن کے لولا
دا تاجدار آ گیا، جس دی خاطر بنائے گئے دو جہاں، بن کے لولا کدا تاجدار آ گیا۔ اس دنیا دی باقی رنو کی کراں، اس دنیا دی جاگی رنو کی کراں، میرے یتے خدا دا کرم ہو گیا، میرے یتے خدا دا کرم ہو گیا، میرے حصے محمد دا پیار آ گیا۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ۔ بعد از حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت، بالخصوص مبلغ اسلام، عالمی مبلغ اسلام، یادگار اسلاف، گرامی المرتبت، مخدوم العلماء، خادم العلم والفکر، جناب حضرت محترم مولانا قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب، ادام اللہ ذلکم السامی، زیب مسند صدارت، لائق ست تعظیم و تکریم، فخر السادات، مجاہد اسلام، گرامی المرتبت، رونق خانوادہ سادات گیلانیہ، جناب حضرت محترم قبلہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب گیلانی، ادام اللہ فیوزکم السامی، آستانہ عالیہ پناک شریف، لائق تعظیم و تکریم دیگر رونق بزم جملہ علماء آل سنت، ثناخانان مصطفیٰ، میزبان محترم محبوب العلم والعلماء، حضرت گرامی المرتبت جناب محترم محبوب خان صاحب، ادام اللہ ذلکم السامی، دیگر جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی عظیم الشان محفل کاشانہ محبوب پر رب کے محبوب کے یہ ذکر کی محفل ہے۔ کافی وقت سے آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوبوں کا ذکر سن اور سنا رہے ہیں، اور مجھے اس بار پھر محبت سے یہ صدا لگانی ہے کہ رب کا شکر ہے کہ خالق نے مجھے اور آپ کو مسلک حق اہل سنت و جماعت عطا فرمایا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہمارے مسلک کی عرف میں محفل میلاد ہر ایسی محفل ہے کہ جس میں کسی بھی طرح سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنا اور سنایا جائے، چاہے ذکر حضور کی ذات کا ہو یا صفات پیغمبر کا، ذکر حضور کی شان کا ہو، ذکر حضور کے معجزات کا ہو، ذکر میرے نبی کے علم و فضل کا ہو، یا ذکر میرے نبی کی حکمت و عقل کا ہو، ذکر میرے مصطفیٰ کے تکلم و تبسم کا ہو، یا دہن بدن بطن زکن کا ہو، ذکر میرے رسول کے خوشبو پھیلاتے پسینے کا ہو، یا ذکر میرے نبی کے شان والے مدینے کا ہو، ذکر میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کا ہو، یا ذکر میرے رسول کے علم نشرح والے سینے کا ہو، ذکر ذات پیغمبر کا ہو، صفات پیغمبر کا ہو، متعلقات پیغمبر کا ہو، منصوبات پیغمبر کا ہو، یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذکر میرے رسول کے حسن و جمال کا ہو، یا ذکر میرے رسول کے علی اور بلال کا ہو،
ذکر میرے رسول کے حسن و جمال کا ہو، یا ذکر میرے رسول کے ابو بکر و بلال کا ہو، یا ذکر میرے رسول کے حسن و جمال کا ہو، یا ذکر میرے آقا کے صحابہ و آل کا ہو، بس ذکر حضور کا ہو۔ دن کوئی بھی ہو، ہیئت کوئی بھی ہو، انداز کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، مہینہ کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو، خطیب کوئی بھی ہو، ٹائم کتنا ہی کیوں نہ ہو، بس ذکر حضور کا ہو، وہ ہوتی محفل میلاد ہی ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، ہمیں اپنا سینہ تان کے فخر سے یہ کہنا ہے کہ ہم ہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے نبی کا کلمہ 1.25 لاکھ نبیوں نے بھی پڑھا ہے۔ حضرات میرے خیال میں اتنے بڑے جملے کو آپ فوراً یوں ہی ایسی خاموشی سے ہضم کر گئے۔ میں دوبارہ یہ ذرا صاحب کو ذرا جگہ دیجیے، حضور اگر نہیں تو آپ تشریف سائڈ پہ رکھ لیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا تو میں یار اس بچے یہ جو وہ آ جائے نا، وہ بالکل وہ میرے خیال میں وہ اسپیشل بچے، اس کو بھی اس طرف لے جائے، شاباش۔ چونکہ میں ظاہر مخاطب ہونے، وہ اسپیشل بچے ہیں، میں سے کیا مخاطب، اس بچے کو بھی سائڈ پہ ہو جاؤ پتر۔ تسی جاگ سو تو پھر بسم اللہ نہیں تو پھر جناب ماشاء اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں ایک بار پھر یہ جملہ عرض کروں گا اور بات میں دوبارہ سے یہاں سے شروع کروں گا کہ ہم ہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے نبی کا کلمہ 1.25 لاکھ نبیوں نے بھی پڑھا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ میری بڑے عرصے سے تقریروں کا ایسا جملہ کہ جو کسی تقریر میں بھی مس نہیں ہوتا، اور میں جان بوجھ کر وہ جملہ دہراتا ہوں تاکہ میری قوم کو پتہ چلے کہ جہاں مسواک کرنا دین ہے، جہاں پگڑی پہننا دین ہے، جہاں جناب اللہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، جہاں دیگر اور کافی ساری چیزیں ہیں، اسی دین میں مصطفیٰ کی ناموس کی حفاظت کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ واہ، نعرہ تکبیر، محبتوں سے استقبال کیجئے رونق محفل، شم محفل، زینت محفل، حضرت قبلہ خواجہ نصر محمود تونسوی زیب و زینت آستانہ عالیہ تونسا شریف آج کی پروقار محفل میں جلوہ افروز ہوئے۔ اہلاں سہلاں مرحبا، آپ آئے ہمارے لیے روحانی بہار آئی، اہلاں سہلاں مرحبا۔ نعرہ لگا لیں استقبالیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ احباب میں اپنی بزم میں اور اپنے ایوان میں صاحب صدر کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اب تو ماشاءاللہ ایک طرف تونسا شریف کا فیضان اور ادھر پناگ شریف کی ٹھنڈی وادیوں سے محبت، خوشبو اور نور کے ٹھنڈے جھونکے، اور میرا دل کچھ تھوڑا رنجیدہ سا ہے جب مجھے قبلہ شاہ صاحب نے بیٹھتے ہی اپنے درد سے آگاہ کیا۔ یقیناً اولاد والوں کو اولاد کا درد محسوس ہوتا ہے۔ آپ کے جوان سالہ لخت جگر دائی اجل کو گزشتہ دنوں لبیک کہہ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نزدیک تو یہاں جتنے حضرات آپ بیٹھے ہیں، میں ایک بات کر کے آگے بڑھوں گا، یہ چونکہ میرا مشن ہے، بعد میں شاید وقت نہ رہے اور مشن کی بات چھوڑنی نہیں چاہیے۔ میرے حضور نے فرمایا تھا جب بھی میرے دین پر مشکل گھڑی آئے گی، میری آل کا کوئی نہ کوئی فرد کھڑا ہوگا اور میرے دین کی ڈوبتی کشتی کو کنارے لگائے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ سلسلہ دور پیغمبر سے شروع ہے، کربلا میں بھی یہی ہے، بغداد میں بھی یہی ہے، اجمیر میں بھی یہی ہے، لاہور میں بھی یہی ہے، گولڑے میں بھی یہی ہے۔ اور اب تو امت نے دیکھا کہ جب رسول اللہ کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا تو ایک سید کو رب نے جرت دی، اس کے 2 جملے انہوں نے بم کا بھی نہیں، ایٹم بم کا کام کیا۔ اور آج ہم غلامان محمد کے سینے یوں چوڑے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ فرعون
کہ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے انہوں نے خود اپنے فیصلے میں لکھا کہ سوری ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہ سادات کا، یہ میرے حضور کے خون کا ایک سلسلہ ہے، یہ اس کا رنگ ہے اور خون پیغمبر کی بہاریں اور برکتیں۔ اللہ تعالیٰ سادات کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ حضرات چونکہ وقت تھوڑا ہے، مجھے بہت شارٹ سا میسج دینا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مسواک بھی سنت ہے، دین کا حصہ، یعنی یہ بھی دین سے تعلق ہے۔ نماز، نفل، داڑھی، امامہ، پگڑی، یہ ساری چیزیں، یہ زلفیں، یہ سب ایک دین کا ایک رنگ ہے اور بالکل ہونا چاہیے۔ اس پہ کوئی تنقید نہیں ہے، اور تنقید کی بھی کیسے جا سکتی ہے کہ داڑھی میرے حضور نے پسند فرمائی ہے، تنقید کی بھی کیسے جا سکتی ہے، امامہ میرے رسول نے اپنے سر پہ سجایا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر ایک سکول میں نصاب میں 10 کتابیں ہوں تو ایک ٹیچر میتھ تو بچے کو زبانی یاد کروائے، باقی 9 کے 9 سبجیکٹ ان کی کتابیں کھول کے بھی نہ دکھائے، اور جب امتحان ہو وہ کہے دیکھے ذرا اس سے سنیں، اس سے سنیں، اس کو کتنا زبردست میتھ آتا ہے، تو ایگزامینر نے کہنا ہے حضرت نصاب صرف ایک میتھ نہیں ہے، نصاب میں سائنس بھی ہے، نصاب میں مطالعہ پاکستان بھی ہے، نصاب میں اسلامیات بھی ہے، نصاب میں اردو بھی ہے، نصاب کے اندر انگلش بھی ہے، نصاب میں گرامر، اردو گرامر بھی ہے، نصاب میں انگلش گرامر بھی ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں۔ اسی طرح ہم بھی قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ دین کے نصاب میں صرف پگڑی نہیں ہے، صرف داڑھی نہیں ہے، صرف لوٹا اور مصلی نہیں ہے، دین کے نصاب میں ختم نبوت کا دفاع بھی موجود ہے۔ اس لیے جس جگہ میرے مصطفیٰ کے دین کی بہار ہوگی وہاں سب سے پہلے صدائے دل نماز بلند ہوگی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ سب فرضوں سے بڑا فرض یہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں نا، یہ جو ہو رہا ہے، یعنی یہ میلاد شریف کا پروگرام، میلاد شریف کا جلوس، یہ سب مستحب کام ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ سب کام مستحب ہیں، اگر کریں گے تو ثواب ہوگا، نہیں کریں گے تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب رسول کی ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ رہا ہو، نبی کے دین پہ حملہ ہو رہا ہو، گستاخ یا گستاخوں کے ایجنٹ، قادیانی یا قادیانیوں کے ایجنٹ میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کے معاملے کو گڑبڑاہٹ کا شکار کرنا چاہ رہے ہوں، ایسے موقع پر باہر نکلنا، آواز اٹھانا، صحیح مقدور، اپنی مقدور بھر کوشش کرنا، یہ مستحب نہیں سونےوں، فرض ہے، فرض ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم آج جن حضرات کے ساتھ یہ بس سجا کر بیٹھے ہیں، یہاں سے صلی اللہ کی صدائیں بھی لگتی ہیں، اور گستاخ نبی کی ایک سزا سر تل سے جدا، سر تل سے جدا کا نعرہ لگاتے ہوئے بھی نہ کسی کا چہرہ اترتا ہے، نہ گڑبڑ ہوتی ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ کرو تیرے نام پر میں یہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہاں اس وقت جتنے احباب بیٹھے ہیں یہ مہر و رضا کا فیضان ہے۔ نہیں مزہ نہیں آیا، ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا بھائی، حنیف قریشی خطاب کے لیے آیا۔ ہاں یہ مہر و رضا کا فیضان ہے۔ میں نے پہلی بات کی امام احمد رضا کی، یہ مت سمجھیے، اپنے دماغوں کے سکرو ٹھیک کرو جو یہ بتلانا چاہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میں اور مجدد کولڑا مامور من الرسول فاتح قادیاں حضرت مہر علی کولڑوی میں ان کی افکار میں کوئی دوری ہے، کوئی بعد ہے، کوئی آپس میں تضاد ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جو مسلک صدیق کا وہی مسلک فاروق کا، جو مسلک فاروق کا وہی مسلک حیدر کرار کا، جو مسلک حیدر کرار کا وہی مسلک غوث اعظم کا، جو مسلک غوث اعظم کا وہی مسلک داتا ولی کا، جو مسلک داتا ولی کا وہی مسلک اجمیر کے خواجہ کا، جو مسلک خواجہ اجمیری کا وہی مسلک احمد رضا اور مہر علی کا۔ تو یہ جو بات میں نے کہی نا، کروں تیرے نام پر میں یہ جاں فدا،
بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ مولویوں کی فکر ہے، وہ تشدد چاہتے ہیں. سجنا نا، گولڑے کی بھی باپ بولی یہی ہے. بچوں کو نہیں ہے نا تو سائیڈ پہ ہو جاؤ نا، خدا کے بندوں میں ڈسٹرب کر رہے ہو. سائیڈ پہ ہو جاؤ بیٹا، سائیڈ پہ ہو جاؤ یار. توجہ یار میری طرف کریں، پوری محفل کا ستیہ ناس. میں بول بھی رہا ہوں کہ بچوں کو سائیڈ پہ ہو جاؤ پتر، واپس میں لگے ہوتے ہیں. اٹھ جاؤ یار، درود شریف پڑھیں. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں جو چیز عرض کر رہا تھا، مسلک مہرو رضا کیا ہے؟ جو بولی احمد رضا نے بولی وہی بولی گولڑے کی بولی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے، آستانے کیوں بنے؟ حضور قبلہ مہر علی شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کے پاس اس وقت کے حضرات کے علم میں ہے، ایک سجادہ نشین صاحب کا پیغام گیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ آستانے والوں کا کام نہیں ہے کبھی لاہور جلسہ کرنا، کبھی پشور جلسہ کرنا، کبھی ادھر قادیانیوں کا رد کرنا، کبھی وہاں محفل سے جانا، کبھی عدالتوں میں چلے جانا، کہیں کس جگہ چلے جانا. یہ چھوڑیں، ہمارا کام ہے گدی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا. سرکار شہنشاہ گولڑا نے اپنے بازوؤں کو اوپر ایسے چڑھایا اور آپ نے اپنے مرید خاص سے فرمایا لکھو اس کی طرف خط، اسے کہو کہ مرزا حضور کی ختم نبوت پر حملہ کر رہا ہو، اپنے نبی کی شریعت کی صورت کو مسخ کر رہا ہو اور مہر علی چپ کر کے گدی پر بیٹھ جائے، ان سے کہہ دو یہ بے غیرت فقیریاں آپ کریں، ہم سے یہ بے غیرت فقیری نہیں ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے جناب کوئی دلیل بھی دیں کہ جو فکر ادھر وہی فکر ادھر. احمد رضا نے کیا کہا؟ کروں تیرے نام پر میں یہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اب گولڑے والے بابے کی فکر سننا، وہ کیا کہتے ہیں؟ فصلی اللہ کیا شانن ہے لا مثلوں کا فدا رین پیا، لا مثلوں کا فدا رین پیا. تن من دھن سب تجھے پر وارو، وے واردیوں کو نین پیا. دیکھو دیکھو یہ کون ہے؟ وہ یہ اصلی صوفی ہیں، یہ اصلی پیر ہیں، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی فکر کے وارث جو امت کی تربیت یوں کر رہے ہیں. کیا؟ تن من دھن سب تجھ پر واروں، وار دیوں کو نین پیا. آواز آئے ہے وار دیوں کو نین پیا. مہر علی حب نبی، حب نبی میرے علی. لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا. اب سننا یہ گولڑے والے سرکار کی فکر کیا ہے، ان کا پیغام کیا ہے. نعت میرے نبی کی لکھی، شان میرے مصطفیٰ کی بیان ہو رہی ہے. بیچ میں زہرا کے شوہر، کعبے کے گوہر، تاجدار حل عطا، شیر خدا، مشکل کشا، غالب لا کل غالب، امام المشارق والمغارب، سیدنا علی ابن ابی طالب. ان کا ذکر لے کے آئے اور فرماتے ہیں مہر علی حب نبی، علی کا پیار نبی کا پیار ہے. مہر علی حب نبی، حب نبی مہر علی. لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا. لیکن بات ادھر ہی ختم نہیں کی، نعت ہو رہی ہے، ذکر علی کا ہوا تو علی کے بچوں کا ذکر کیوں نہ ہو. جیا تڑپت ہے درشن دیجیو،
جیا تڑپت ہے درشن دیجیو او صدقہ حسن حسین پیا. ہائے ہائے آہا بابا بابا یا علی یا علی. جیا تڑپت ہے درشن دیجیو صدقہ. جی جی اے منہ چ بولو بولی بولو او گولنے والے سرکار دی بولی بولو. یہ ہے ولیوں کا نظریہ. ذکر حضور کا ہو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ساتھ علی کا نام نہ آئے, زہرا پاک کا نام نہ آئے, زہرا پاک کے بچوں کا نام نہ آئے. جیا تڑپت ہے درشن دیجیو اوے صدقہ حسن حسین پیا. میں بات کر رہا تھا اللہ نے میرے تمہارے نبی کو وہ شان عطا فرمائی ہے. ہمارا نبی وہ ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں نے جس کا کلمہ پڑھا. آہا کلمہ پڑھائے واہ. یہ میں ذہن میں ڈال رہا تھا جس کا ہمارا نبی وہ ہے. سرکار کیا ہو گیا یہ بعد میں بھی ہو سکتا. سبحان اللہ. میں دوسرا جملہ عرض کرنے لگا تھا. بزرگوار نے میری اصلاح فرمائی چونکہ یہ زبان کیا ہے, کیڑی زبان ہے؟ نہیں زبان کون سی حضور, زبان کون سی؟ تو سرکار پھر یہ اچھا ان کے بھی علم میں نہیں ہے زبان, لیکن زبان کا کیا لفظ ہے؟ اچھا درشن دیجو, وہ جو لفظ ہے نا درشن دیجو. چلو یہ بھی صحیح ہے. قرآن پاک کی جب وہ اعراب غلط ہو تو بندہ درست کرتا ہے, اور یہ بھی چلے ان کی مہربانی. تو ذرا میں پھر پڑھ لیتا ہوں. جیا تڑپت ہے درشن دیجو صدقہ حسن حسین. رکو رکو, ان کی مہربانی اسی بہانے میرے حسن حسین کا نام ایک بار پھر آ گیا ہے. بھئی اسی تے خوش ہیں, آل نبی کا نام دوبارہ آ گیا. اور باقی ہمارے اندر تکبر نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے. ہم بڑے عاجز لوگ ہیں. بالخصوص بزرگوں کی اولاد, اور بالخصوص میرے مصطفیٰ کی شہزادی پاک کی اولاد. سادات کے در کے کتے, سادات کے در کے نوکر. ہمارے دماغ میں علمی گھمنڈ نہیں ہے. ہزاروں اللہ کا فضل ہے, سینکڑوں شاگرد ہمارے مفتی ہیں, لیکن مدارس ہیں, سلسلہ ہے, پر ہم عاجز. میں کتا پاک نبی, ہماری یہ سعادت ہے کہ ہم رسول اللہ کی آل کے کتے ہیں, ہم رسول اللہ کی آل کے غلام ہیں, ہم بزرگوں کے نوکر ہیں. تو خیر بات آگے آ جائے. کیا بات کر رہے تھے کہ 1.25 لاکھ نبیوں نے کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھا, کلمہ میرے نبی کا پڑھا. اگلا جملہ آنے والا ہے, اس کا ذرا سواگت اور استقبال کیجئے گا. یہ کوئی عام معمولی جملہ نہیں ہے. یہ جو ہم نے آغاز میں ہی ایک تذکرہ چھیڑا, تو 1.25 لاکھ نبی وہ ہیں جنہوں نے اپنے دور میں تیرے میرے نبی کی ختم نبوت کا پرچار کیا. 1.25 لاکھ نبی وہ ہیں جنہوں نے تیرے میرے نبی کی ختم نبوت کا پرچار کیا. 1.25 لاکھ نبی وہ ہیں جنہوں نے تیرے میرے نبی پر اپنے اپنے دور میں درود پڑھا. یار وہ کیا منظر ہوا ہوگا, امت کلمہ موسیٰ نبی کا پڑھ رہی ہے, موسیٰ نبی کلمہ زہرا کے بابا کا پڑھ رہا ہے. اور یہاں پر میں نے لفظ بولے زہرا کے بابا. ابھی فیصل آباد سے ایک بابا ہے, کوئی پتہ نہیں, میں نام نہیں آتا مجھے اس کا, اس نے میں نے کلپ سنا, وہ کہتا ہے کہ یہ تعارف نہیں کروانا چاہیے زہرا کے بابا, حسنین کے نانا, کیونکہ حضور بڑے ہیں, ان کا تعارف ان سے نہیں, ان کا تعارف ان سے ہے. میں نے کہا جناب یہ جو قرآن پاک کی کبھی کاٹھی کھولی ہو, اس کے پیچھے حضور کے جو نام ہیں ان میں ایک نام ہے ہاشمی, ایک نام ہے مطلبی,
ایک نام ہے قرشی، ایک نام ہے نزاری، ایک نام ہے مدری، ایک نام ہے مکی، ایک نام ہے مدنی۔ اب حضور کا تعارف کس سے؟ حضرت نزار سے، حضرت مدر سے، حضرت نزار سے، حضرت مدر سے، حضرت ہاشم سے، حضرت عبد المطلب سے۔ میں لمبی بات نہیں کرتا، پر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے علم الکلام کا سہارا لے کر، اہل سنت کے علم کلام کا سہارا لے کر ذرا بتا، افضل رسول کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے یا مدر نزار ہاشم عبد المطلب ہے؟ بھائی بولو، افضل حسنین ہے یا افضل وہ ہے؟ کسی ملا کی جرت نہیں کہ رسول کے جگر کے ٹکڑوں سے انہیں افضل کہے۔ اور اگر ان سے نبی کا تعارف ہو سکتا ہے تو ان سے نبی کا تعارف کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم تو یہ تعارف بڑے مزے سے کرواتے ہیں کہ کوئی آئے محبوب یگانا اے محبوب یگانا اے او بابا زہرا دا حسنین دا آواز آئے حسنین دا او بابا زہرا دا حسنین دا نانا۔ میرے اللہ کا قرآن سورہ توبہ سیکنڈ لاسٹ آیت میرا رب فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ۔ وقت تھوڑا ہے، ہم نے ظاہر دعا بھی کرنی، نماز اثر بھی پڑھنی، اس کو چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں جلدی جلدی اپنے عنوان کی طرف جا رہا ہوں۔ اور آج کا اس محفل میلاد کا جو سب ٹائٹل ہے وہ ہے محفل نعت۔ ایسے قبلہ محبوب خان صاحب، ایسے محفل نعت۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، میرے نبی کی نعت اس وقت بھی تھی جب آدم بھی نہ تھے، کیونکہ نعت کا مطلب کیا ہے؟ نعت کا مطلب ہے حضور کی تعریف و توصیف۔ یہ آپ نے اور ہم نے تو یہ سمجھا نا، جو گا کر پڑھتے ہیں وہ نعت خان ہیں، جو ویسے پڑھتے ہیں جی وہ کوئی اور ہیں۔ او بھائی، حضور کی تعریف کوئی گا کر یعنی ترنم سے پڑھے، یا حضور کی تعریف کوئی نثر میں پڑھے، حضور کی تعریف کوئی جملوں میں کہے، جیسے بھی ہے وہ کیا ہے؟ نبی کا نعت خان ہے۔ تو میں نے یہ آیت پڑھی ہے، اس آیت میں میرے اللہ نے اپنے نبی کی نعت کو بیان کیا ہے، میرے رسول کی وصف اور شان کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، پلیز رسول من انفسکم، البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس میرا شانوں والا رسول، من انفسکم، تم میں سے۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی، ہمارے انتہائی قابل قدر جناب محترم قاضی عطا صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی احباب ہیں، رونق ہے پورے سٹیج پر، اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ یہ محبتیں محبوب خان صاحب کی، کہاں وہ یو کے، پھر اس کے بعد جناب گجر خان، پھر یہاں ماشاءاللہ یہ محبتیں، کہاں توسا شریف، پھر یہاں یہ ایک محبتیں، اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ تو میں جملے اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، یعنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آیا تمہارے پاس شانوں والا رسول من انفسکم، تم میں سے۔ تم کیا مطلب ہے؟ تم میں سے یعنی انسانوں میں سے آئے حضور، نہ فرشتوں میں سے آئے، نہ حوروں میں سے آئے، نہ غلماں میں سے آئے، نہ آسمانی مخلوق میں سے آئے، حضور انسانوں میں سے آئے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ہی سب سے اشرف مخلوق ہے،
کیونکہ اگر کوئی اور مخلوق افضل ہوتی تو حضور اس میں سے ہوتے. بھائی ہمارے ایک بزرگوار مدینہ شریف جب گئے نا تو اس وقت انہوں نے وہاں ایک مسئلہ، ہمارے اہل سنت میں ایک مسئلہ ہے، توجہ ہے سب، ہمارے اہل سنت میں ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ ہیں جی؟ کعبہ شریف افضل ہے، عرش افضل ہے، جنت افضل ہے، جنت الماوا افضل ہے، جنات فردوس افضل ہیں، جنات النعیم افضل ہیں. جلدی وقت آ رہا ہے، کون سی جگہ افضل ہے؟ ہمارے امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی فکر یہ ہے، اور بالخصوص مجدد گولڑا کی فکر بھی یہی ہے، اور حضرت قبلہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے بھی، یعنی ہم اہل سنت کا جو عاشقوں والا طبقہ ہے نا، ان کی فکر یہی ہے کہ پوری کائنات میں عرش سے بھی، کعبے سے بھی، کرسی سے بھی سب سے افضل حضور کا روضہ ہے. وہ جگہ ہے جہاں حضور کا جسم اطہر زمین سے مس ہو رہا ہے. یہ جو ٹکڑا زمین ہے یہ کل کائنات میں سب سے افضل. یہی بات ہو گئی جب ہمارے ایک عالم دین مکہ میں گئے تو ان سے نجدی علماء نے بحث شروع کر دی، اس عقیدے پر دلیل لو. آپ نے فرمایا دیکھیں ہم یہاں حج کے لیے آئے ہیں، ان بحثوں کے لیے، مناظروں کے لیے نہیں آپ آئے ہو، یا توبہ کرنی پڑے گی اپنے عقیدہ. پھر آپ کو پتہ ہے سنی پھر عاشق تو ہے، اور عاشق پھر یہ دھیما کام تو نہیں ہوتا. نے کہا جو پھر ادھر نہیں، وہ فلاں مدرسے میں اس جگہ جائیں گے، یہاں سرکار کے روزے کے پاس کوئی معاملہ ٹھیک نہیں لگتا، ادھر چلے گئے. اچھا ادھر گئے، انہوں نے کہا جی بولیں. انہوں نے کہا جی اب بھی میں اپنے دعوے پر قائم ہوں کہ حضور کی وہ جگہ قبر منور کی کہ جہاں حضور ابھی لیٹے ہوئے ہیں، یہ جنت سے بھی افضل ہے، یہ جنات نعیم سے بھی، جنات ماوا سے بھی، یہ فردوس سے بھی، یہ عرش سے بھی، یہ کرسی، یہ کل کائنات میں سب سے افضل ہے. کہا دلیل لو. آپ نے فرمایا جی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب تیرے پچھلے لمحے سے تیرا اگلا لمحہ، جملہ سننا ہے، تجھے دی گئی پچھلی عطا سے تیری اگلی عطا جو ہم نے تجھے کی ہے وہ بہتر ہوگی، وہ افضل ہوگی. فرمائے یہ بتائیے حضور جنت میں گئے کہ نہیں؟ کہا جی جنت میں گئے. آسمانوں پہ گئے کہ نہیں؟ ہاں جی گئے. کہا کیا عرش پہ گئے کہ نہیں؟ کہا گئے. تو کہا پھر اگر حضور عرش پہ گئے وہاں سے واپس آ گئے، جنت میں گئے وہاں سے واپس آ گئے، آپ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے پھر وہاں سے بھی واپس آ گئے، اب حضور کے جسد اطہر کے لیے اللہ نے یہ جگہ چنی ہے. اگر آسمان افضل ہوتے تو اللہ نبی کو زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ اٹھاتا. اگر عرش افضل ہوتا اللہ آسمانوں سے بھی اوپر عرش پہ نبی کے جسم کو لے کے جاتا. لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کر یہ جو ٹکڑا ہے زمین اللہ نے یہ چنا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عرش بھی افضل ہے، وہ بھی شان والا ہے، جنت بھی شان والی جگہ ہے، مقام عزت ہے، مقام شرف ہے. پر ان سب سے آ کر حضور یہاں لیٹے، یہ دلیل ہے کہ یہ اس سے بھی افضل و اعلیٰ. اچھا اب ذرا سننا ہے، اسی طرح ہیں حوریں بھی بڑی چنگی یار، ہیں فرشتے بھی بڑی شان والی مخلوق، یہ ساری مخلوقیں بڑی پیاری ہیں، پر حضور کو رب نے انسانوں میں سے پیدا کیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اگر سب سے اشرف نہ ہوتے تو حضور سید عالم کو اللہ تعالیٰ بشریت کا لباس دے کر نہ بھیجتا. حضور اللہ فرماتے تم میں سے میرا نبی آئے. اور اس کی ایک دوسری قرات ہے جس کو یوں پڑھا گیا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور یہ خود حضور نے پڑھی. اس کا جب معنی کرتے ہیں انفسکم کا معنی ہے تم میں سے آئے، اور انفسکم کا معنی ہے میرا نبی تم میں سے پاکیزہ ترین لوگوں میں سے آیا.
میرے حضور نے یہ قرات بھی خود پڑھی اور یہ الفاظ بھی خود ارشاد فرمائے، فرما انا انفسکم نصبا و سحرا و ذاتا، وفی روایت انا انفسکم نصبا و سحرا و بیتا، لوگو میں تم سب میں سے پاکیزہ تر ہوں، خاندان کے لحاظ سے، اپنے حسب کے لحاظ سے، اپنے نسب کے لحاظ سے اور اپنی ذات کے لحاظ سے، وفی روایت و ابا نے اپنے ماں باپ کے لحاظ سے میں کائنات میں تم سب میں سے زیادہ نفیس تر ہوں۔ اس کا سادہ معنی کیا ہے؟ سادہ معنی یہ ہے بڑے بڑے پاکیزہ لوگ آئے ہیں پر میری ماں جیسا پاکیزہ کوئی نہیں۔ ایسا بطن جس کے لیے رب نے میرا نور، جس میرے نور کے لیے جس بطن کو منتخب کیا وہ نفیس تر ہے۔ اور میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ میں آپ سے کہوں مجھے پانی پلا دیجئے تو یہ سب سے پہلے اٹھیں گے اور یہ جناب برتن کو دیکھیں گے کہ یہ گندا تو نہیں ہے، اگر ہو کو پانی ڈال کے اس کو صاف کریں گے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بس ڈال کے پلا دے؟ نہیں، ان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ گندی چیز برتن میں، گندے ظرف میں کوئی نعمت نہیں ڈالی جاتی۔ مہربانی ہے، مہربانی ہے۔ اچھا، تو یہ شعور کس نے دیا؟ اللہ نے۔ یہ ذکاوت کس نے دی؟ اللہ نے۔ یہ نفاست کس نے دی؟ اللہ نے۔ یعنی اللہ نے بشریت کی فطرت میں یہ رکھا کہ وہ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو پاک ظرف میں دیتے ہیں۔ اگر میں اور آپ لسی گندے گلاس میں نہ ڈالیں، میں اور آپ دودھ گندے برتن میں نہ ڈالیں، میں اور آپ پانی گندے برتن میں نہ ڈالیں، تو ذرا مجھے بتائیے گا، ایمان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، رب نے محمد عربی کا نور جس ظرف کے لیے رکھا ہے وہ ظرف کتنا پاکیزہ ہوگا، وہ بطن کتنا پاکیزہ ہوگا، وہ پشت کتنی پاکیزہ ہوگی۔ لہٰذا آج ہم یہ بھی ساتھ ساتھ حضور کے ذکر میں شامل رکھتے ہیں، میرا نبی بھی پاک، نبی کا گھرانہ بھی پاک، نبی کی ذات بھی پاک، نبی کی صفات بھی پاک، توجہ، نبی کی ذریت بھی پاک، نبی کا حسب بھی پاک، نبی کا نسب بھی پاک۔ اور یہ صرف میں نہیں کہتا، یہ رسول اللہ کے سامنے محفل نعت ہے نا، تو یہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، بس 3 منٹ میں کوشش کرتا ہوں گفتگو کو میں کمپلیٹ کروں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آقا جی میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی مدح سرائی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا چچا بولو۔ جناب حضرت عباس بن عبد المطلب آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا من قبل طبتا فی الظلال وفی مستودع حیث یخسف البرق۔ یا رسول اللہ، آپ اس وقت بھی پاک تھے کہ جس وقت ابھی آدم و حوا اپنے جسم پر درختوں کے پتے پہنے ہوئے تھے، اور یا رسول اللہ آپ اس وقت بھی پاکیزہ سایوں میں موجود تھے، اور پھر جب اپنی والدہ کے بطن میں آئے تو وہاں پر بھی پاک تھے۔ پھر فرمایا ثم هبط البلاد لا بشر انت ولا مدغۃ ولا علق۔ حضور پھر وہاں سے آپ ہر دور میں شہروں میں موجود ہوتے رہے، لیکن نہ آپ مدغہ کی صورت میں تھے، نہ بشر کی صورت میں تھے، نہ کسی نطفہ کی صورت میں تھے، بلکہ حضور آپ کیا تھے؟ موجود تھے۔ پھر وہاں سے آپ پاک 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 پشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے اپنے بابا حضرت عبداللہ تک پہنچے۔ ورت نار الخلیل مقتتما فی صلبہ وانت کیف یخترق۔ یا رسول اللہ، آپ جناب ابراہیم کی پشت میں تھے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، حضور آگ انہیں کیسے جلاتی؟ کیونکہ آپ ان کی پشت میں موجود تھے۔ اچھا، یہ پاکیزگیاں کون بیان کر رہے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب، چچا حضور کے،
میرے آقا سن رہے ہیں. تو جب نعت ختم ہوئی حضور نے فرمایا لا یفضل اللہ فاقا، او جا میرے چچا، اللہ تیرے منہ کی مور کو سلامت رکھے. کیا مطلب؟ اللہ تیرے دانتوں کو سلامت رکھے. حضرت عباس کی عمر مبارک بڑھاپے میں پہنچے، دانت سفید موتیوں کی طرح. کوئی پوچھتا عباس یہ آپ کے دانت نہیں گرے؟ باقی تو بڑھاپے میں لوگوں کے دانت گر جاتے ہیں. جناب عباس فرماتے ہاں یہ نہیں گرے کیونکہ مصطفیٰ نے مجھے دعا دی تھی. اگر میں اور آپ سنی اس کا ترجمہ یا اس کی بات کریں گے نا تو ہم اپنے لوگوں کو یوں سمجھائیں گے جناب حضرت عباس نبی کے چچا نے پڑھی نعت، نبی نے انہیں اپنی نعت کا لنگر یہ عطا فرمایا، دعا دی، فرمایا جا کبھی تیرے چہرے کی سیل، تیرے منہ کی یہ جو سیل ہے یہ کبھی نہ ٹوٹے. کیا مطلب ہے؟ تیرے دانت ہمیشہ سلامت رہیں. حضرات ہر زمانہ میرے حضور کا، ہر دور میرے نبی کا، نبی کی محبت، نبی سے وفا، نبی سے پیار، یہی اصل مسلمانی ہے، یہی اصل ایمان ہے. جناب محترم محبوب خان صاحب ہر سال لوگ خرچے کرتے ہیں کس کے لیے؟ میں جی ہلکے کے ذرا ووٹروں سے ملنے آتا ہوں. توجہ ہے؟ کوئی خرچے کرتا ہے کس لیے؟ کوئی جناب والا کتوں کے دوڑ پر، کوئی بیلوں کے دوڑ پر، کوئی جناب کوڑیوں کے میچوں پر. محبوب خان صاحب کے گھر والوں کا، ان کے بچوں کا، ان کے گھر والوں کا معمول کیا ہے؟ سارا سال اپنی ایک آمدن میں سے ایک حصہ رکھتے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے کاشانے پہ حضور یعنی رب کے محبوب کی محفل سجانی ہے، ان کے ذکر کی صدا ہم نے لگانی ہے. سالانہ بڑے تسبیح احتشام سے ان کے اس کاشانے پر محفل حمد و نعت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی کی برکتوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دن دگنا رات چگنا انہیں، ان کی اولاد کو، ان کے خاندان کو عزتیں اور ترقیاں عطا فرما رہا ہے. اور یہاں سب سے بڑی بات ہے اتنے دور دراز کے مقامات پر اتنی بڑی بڑی شخصیات ان کا موجود ہونا. میں سر بزم سر محفل حضرت قبلہ سیدی سید عارف حسین شاہ صاحب گیلانی آپ سے تعزیت بھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آپ کے شہزادے کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ کو اللہ مزید صبر کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر لگائیے صدا، تقریر میری مکمل ہو گئی. تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چینا ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. میں تیرے حسین بیاں کے صدقے میں، تیری میٹھی زبان کے صدقے، مرنگ خوشبو دلوں میں ہو تیرا، برنگ خوشبو دلوں میں ہو تیرا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. یہ ساری سرپرستی اور نگرانی ہمارے انتہائی قابل قدر، ہمیشہ سے میں جنہیں اپنا مخدوم سمجھتا ہوں، جناب محترم قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب. اس ہستی کی، اس شخصیت کی ایک اپنا ہی رنگ ہے، اپنا ہی ادا ہے. ہر آدمی ان سے ملنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرے سب سے زیادہ پیارے اور محبوب اور محسن ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے. ہر جگہ صلح جو، امن پسند اور بافکر زندگی، باجرت زندگی گزارنے والی شخصیت جناب قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے سارے
خاندان کو جو دین کی خدمت میں لگیں اللہ ترقیاں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔